أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان وہ رحم والا ہے. یہاں اعوذ پڑھنے کا حکم ہے کہ جب بھی قرآن کی تلاوت کرو تب اعوذ پڑھو. اعوذ کیا ہے کہ اے اللہ میں آپ کے سائے میں آپ آ رہا ہوں، آپ اس کو شیطان مردود کے شر سے ہم کو بچا لیجیے، اپنی رحمت کے سائے میں رکھ لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. شیطان رجیم، شیطان مردود کے شر سے اپنے سائے میں لے لیجیے، اپنی رحمت کے اندر لے لیجیے. جب اللہ کے حوالے آپ ہو جائیے گا، اللہ نگہبانی کرے گا، حفاظت میں ہو جائیے گا، تو شیطان آپ کو تنگ نہیں کرے گا. قرآن آپ اچھے سے پڑھیے گا، سمجھیے گا اور دھیان دیجیے گا. یہ آج نیا سورہ ہم لوگ شروع کر رہے ہیں. سورہ کا نام ہے سورۃ الواقعہ. یہ مکی ہے، مکہ معظمہ میں نازل ہوا، اور یہ سورہ طٰہٰ کے بعد نازل ہوا ہے. اس لیے جو اس کے واقعہ میں ہے کہ یہ سورہ کب اتری، تو یہ سب ہے کہ ہجرت سے پہلے کی صورت ہے اور سورہ طٰہٰ کے بعد اتری ہے. اب 6 میں اتری ہو، 5 میں اتری ہو، 7 میں، یہی ہے مکہ میں. یہ اس میں لکھا ہے کہ یہ سورہ طٰہٰ، پھر واقعہ، اور اس کے بعد شورى. یہ سلسلہ ہے ایسا. اب اس سورہ کے بارے میں سورہ واقعہ کہتے ہیں قیامت کو. واقعہ جو ہے قیامت کو. اور اس سورہ واقعہ میں پہلے ہی جو اس کی آیت ہے اذا وقت الواقعہ، پہلی اس میں ہے، اسی پر اس کا نام پڑ گیا سورہ واقعہ. سورہ واقعہ کہتے ہیں قیامت کو. اب اس میں جو سورہ واقعہ ہے اس کی کچھ فضیلت بیان ہوئی ہے، تو غور سے سب لوگ سنو کہ کیا فضیلت بیان ہوئی ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی حدیثیں ہیں، اور اسی سے یہاں ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے فاقہ ہرگز نہیں آئے گا، غریبی نہیں ہوگی، یہ معلول رہے گا، خوب رہے گا. دوسری یہ سورہ ہے، دوسری حدیث ہے، وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے، یہ ابن عساکر کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عباس کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتا ہے اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا. تیسرے ہے ابن مردویہ سے ہے کہ اس میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ سورۃ الواقعہ دولت و ثروت کی صورت ہے. مانے پڑھتے رہیے گا تو اس میں پیسہ کم نہیں ہوگا، دولت بھی ہوگا اور شہرت بھی ہوگا، عزت بھی ملے گی. یہ ہے اس کی صورت ہے.
اسے خود بھی پڑھا کرو اور اسے اپنی اولاد کو بھی تعلیم دو. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا، سمجھایا کہ اپنے بھی پڑھا کرو رات میں، اور سونے سے پہلے پڑھ لو، اور اپنی اولاد کو بھی. اس کے بعد ہے آگے دوسرے حضرت انسی سے ہے، یہ در منصور میں ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نقل کیا ہے کہ حضور نے فرمایا اپنے گھر کی مستورات کو، مانے عورتوں کو، اپنے گھر کی مستورات کو اپنے گھر کی مستورات کو یہ سکھاؤ، یعنی یاد کراؤ، کیونکہ یہ دولت و ثروت کی سورہ ہے. یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ذریعے سے یہ لوگوں نے بتایا ہے کہ اس کو اپنے بھی پڑھو، اپنی اولاد کی بھی پڑھاؤ، اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ، تو اس سے غریبی نہیں آئے گی، بھوکمری نہیں آئے گی، اور دولت کی کمی نہیں ہوگی. اس لیے سب لوگوں سے گزارش ہے کہ اس کو اللہ کے رسول کا حکم مان کے رات میں اس کو پڑھا کریں. واللہ اعلم بالصواب. اللہ کا یہ حدیث ہے. ایک اور واقعہ ہے، علامہ قرطبی نے یہاں ایک بڑا دلچسپ مکالمہ نقل کیا ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بڑے یہ صحابہ میں سے بہت بڑے درجہ ان کا. حضرت ابن مسعود جب آخری مرتبہ بیمار ہوئے، ہمارے بعد سمجھیے کہ اسی میں انتقال بھی ہو گیا ان کا، تو اس کو دیکھنے کے لیے حضرت عثمان غنی جو خلیفہ تھے، ان کے بیمار تھے، تو ان کو بیمار کرسی کے لیے جانا، عیادت کے لیے جانا ضروری ہے، تو گئے. اور وہاں گئے تو پوچھا ما تشتکی، آپ کو کیا بیماری ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ذنوبی، مجھے اپنے گناہوں کی بیماری ہے، گناہ ہم کو ستا رہا ہے، اسی سے بیمار پڑ گئے. پھر حضرت عثمان غنی نے پوچھا کہ فما تستحی، آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو حضرت انہوں نے جواب دیا رحمت ربی، اللہ کی رحمت چاہتے ہیں کہ اللہ رحم کر دے ہم کو. رحمت ربی، میں اپنے رب کی رحمت چاہتا ہوں. پھر آپ نے کہا کہ افلا نعولک طبیبا، کیا ہم آپ کے لیے کوئی حکیم بلائیں؟ نہ بلائیں. انہوں نے کہا الطیب عمر غنی حکیم نے ہی مجھے بیمار کیا ہے. پھر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا فلا نامک بعطائک، کیا ہم آپ کو آپ کا ماہانہ عطیہ ادا کرنے کا حکم دے دیں نہ دیں؟ آپ نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں. دوسرا رہتا تو کہتا کہ بھائی دے دو دے دو. انہوں نے کہا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں. آپ نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کی وفات کے بعد آپ کی بچیوں کے کام آئے گا، بال بچے کے کام آئے گا. تو انہوں نے کہا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا، جواب میں کہا، کیا آپ کو یہ فکر ہے کہ میری وفات کے بعد میری بچیاں بھوک اور افلاس کا شکار ہوں گی؟ ایسا نہیں ہوگا. میں نے انہیں حکم دیا ہے کہ وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھا کریں، اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص ہر رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرتا ہے اسے کبھی بھی بھوک اور افلاس سے واسطہ نہیں پڑے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث سے ہے. اسے سورہ واقعہ کو ہر روز جو ہے سب لوگ جو ہے اور اس کو یاد کر لینا، پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائے گا. سب لوگوں کو یاد کرنا، کہا اولاد کو بھی، بچے کو بھی، اس کو سب کو اپنے اولاد کو سکھانا چاہیے. اب اس میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعہ.
جب قیامت ہو، واقعہ مانے قیامت، تو جب قیامت برپا ہوگی تو ایک عجب سی بات ہے کہ یہ صورت اس وقت نازل ہو رہی ہے جبکہ کفار مکہ ان کو قیامت پر یقین نہیں تھا. وہ قیامت تو ہے کہ بھائی یہ نظریہ تھا، اسلامی نظریہ تھا. رسول اللہ بتاتے تھے کہ جتنے لوگ بھی انتقال کر گئے ہیں، اگلے پچھلے سب، ان کے باپ دادا بھی جو انتقال کر گئے ہیں سب، یہ جب قیامت آئے گی تو یہ دنیا میں تم جو بھی دیکھ رہے ہو، مکان، دکان، یا جو پہاڑ، چاند، سورج، یہ آسمان، اور اس کے بعد جتنے بھی چیز ہیں، سمندر، یہ سب تہس نہس ہو کے برباد ہو جائے گا. اور پھر نئے سرے سے حشر کا میدان ہوگا، اور حشر کے میدان میں حساب کتاب ہوگا. جو اچھا کام کیا ہوگا وہ جنت میں جائے گا، اور جو برا کام کیا ہوگا، وہ غلط کام کیا ہوگا، وہ جہنم میں جائے گا. یہ نظریہ تھا اسلامی، اور یہ پیش کر رہے تھے کہ تم ابھی جو تم انتقال کرتے ہو برزخی زندگی ہے، اس کے بعد قیامت آنے والی ہے. اور قیامت کا انکار کر رہے تھے وہ لوگ، اور یہ مذاق اڑاتے تھے کہ بھائی ہم مر جائیں گے تو کھپ جائیں گے، ختم ہو جائے گا، پھر کا کوئی دوبارہ زندہ ہوگا. وہ اتنی ہی زندگی کو جو دنیا کا تھا اسی کو مانتے تھے. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اذا وقعت الواقعہ، ضرور ہوگی، کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو کہا کہ جب قیامت آئے گی، سور پھونکا جائے گا تو قیامت آئے گی، آخری سور جو پھونکیں گے تو قیامت آ جائے گی. سب اپنے قبر سے زندہ ہو جائیں، سب اپنے قبر سے زندہ ہو کے اور دوڑے، اور سب حشر کے میدان میں. یہ حال ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا. اور کہا جب قیامت آ جائے گی تو لیس لوقتها کاذبہ، تو کہا گیا کہ یہ برپا ہوگی تو کوئی اس کو جھٹلانے والا نہیں ہوگا، کوئی اس کا انکار ہی نہیں کر سکے گا، اور نہ کوئی روک سکے گا اس کو. عجب بات ہے، اس کو کوئی روک بھی نہیں سکے گا کہ آ رہی ہے تو ہم روک دیں گے، نہیں، کوئی روک نہیں سکے گا. اور اس کو جھٹلا بھی نہیں سکے گا، انکار کی کوئی گنجائش نہیں رہے گی. ان لوگوں کا جو کفار کو کہا جا رہا ہے کہ تم جھٹلا بھی نہیں سکو گے، کوئی بھی نہیں. تو لیس لوقتها کاذبہ مانے کوئی بھی اس کو جھٹلانے والا نہیں ملے گا. اب قیامت جب آ جائے گی تو اس میں لکھا ہے خافضۃ رافعہ، مطلب کسی کو پست کرنے والی، اب کسی کو بلند کرنے والی ہے. اب یہ پست بلند کیا ہوا؟ تو جس نے اچھا کام ہوا کرے گا وہ جائے گا جنت میں، تو ہوا بلند ہو گیا. یا جس کو غریب لوگ سمجھ رہے ہیں، کمزور سمجھ رہے ہیں، لیکن مسجد جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اور وہ کسی کا نقصان نہیں پہنچاتا، تقویٰ اختیار کرتا، تو وہ غریب لوگ جنت میں جائے گا. اور جو بڑے بڑے شان والے لوگ ابھی ہیں، بلند درجہ ہے ان کا، اب بڑی اونچائی پر ہے، اگر اعمال درست نہیں ہے تو اعمال کی بنیاد پر آدمی جو ہے وہ جنت و جہنم میں جائے گا. تو کسی کا پوزیشن پست ہو جائے گا اور کسی کا اونچا ہو جائے گا، اور اونچا ہوگا اعمال کی وجہ سے. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلے گا، قرآن سنت کے مطابق عمل کرے گا، جس کو رسول اللہ نے کہا ہے کہ تم اچھا کام کرو اور صراط مستقیم پر چلو، جو ہم نے راستہ بتا دیا ان کے راستے پر چلے گا، اللہ کا بتایا ہوا رسول کو، اور رسول نے بتایا سارے انسانوں کو. اور قیامت تک کے لیے کوئی دوسرا رسول بھی آنے والا نہیں ہے، خاتم النبیین ہے. تو رسول اللہ نے جو کہا ہے اسی بات کو جب تک قیامت نہیں آئے گی تب تک آنے والے لوگ جو بھی رسول اللہ کی امت میں پیدا ہوں گے وہ سب کو عمل کرنا پڑے گا، رسول اللہ کی اسی شریعت پر عمل کرنا پڑے گا. یہ ہے اذا رجت الارض رجا، کیا ہوگا؟ جب زمین کو کیا ہوگا؟ زلزلہ آ جائے گی، ہلا دی جائے گی، اور ایک کے بعد زمین ہلے گا، زلزلہ آئے گا تو پوری دنیا تہس نہس.
کیا ہوگا؟ وہ بست الجبال بسا، مطلب پہاڑ ٹوٹ کے ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، گردہ گردہ، ایک دم جیسے دیا ہے کہ روشنی آتی ہے اور تھوڑا سا کھلا رہتا ہے تو اس میں دیکھو گے غور سے تو اس میں دیکھو گے ذرہ ذرہ اس میں اڑ رہا ہے، بس رہا ہے. کہا ویسے پہاڑ ہو جائیں گے، ایسے وہ اب منتشر ہو جائیں گے، بکھر جائیں گے سب کچھ. فکانت حبائن منبسا، اس میں منبسا کا معنی دیا ہے کہ پھر غبار بن کر فکانت حبائن بکھر جائیں گے، بکھر جائیں گے. وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، جب قیامت آئے گی، جب سب ٹوٹ پھوٹ کے ختم ہو جائے گا، حشر کا میدان ہوگا، تو اعمال کے اعتبار سے 3 طرح کا آدمی، 3 گروپ میں آدمی بڑھ جائے گا، 3 جماعت میں آدمی بڑھ جائے گا. کون سی جماعت ہوگی؟ وَكُنْتُمْ أَزْوَاجًا ثَلَاثَةً، مانے 3 جماعت میں بن جائے گی. یہ لوگ بتائے گی اعمال کے اعتبار سے. پہلی جماعت ہوگی فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، مانے ایک جماعت ہوگی جو داہنے ہاتھ کی طرف ہوگی اور ان کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا. ایک جماعت تو ایسی ہوگی کہ اللہ کے ایک طرف، ایک جانب، داہنے جانب وہ لوگ جمع ہوں گے اور ان کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا. یہ جتنے اعمال نامہ داہنے ہاتھ میں پانے والے لوگ ہیں اور داہنے طرف والے لوگ ہیں، وہ سب جنتی ہوں گے. وہ کیا ہوں گے؟ سب جنتی ہوں گے. فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ، کہا کہ بھائی یہ داہنے ہاتھ والے، جانب والے، وہ تو ان کو داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملا، اور وہ داہنے والے ہاتھ والے آدمی جو ہیں وہ تو کیا ہی اچھے لوگ ہیں، کیونکہ جس کو داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ جنت میں جائے گا. یہ نشانی ہے. وہ اصحاب المشأمہ، اور جس کو بائیں طرف ہے، بائیں ہاتھ کی طرف میں جو لوگ بھی ہیں، جتنے بھی جماعت آئے گی، ما اصحاب المشأمہ، تو یہ بائیں ہاتھ والے میں، اس کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا، تو جس کو بھی بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے تو اس کا بیڑا غرق. یہ سب جہنمی لوگ ہوں گے. اس لیے کہتا ہے کہ کیا ہے یہ لوگ مشہور، داہنے ہاتھ کی طرف ملا تو جنتی، اور ادھر اور تیسری جماعت ہے. کہا کہ 3 گروپ میں ہو جائے گا، 3 گروہ میں 3 جماعت ہو جائے گی. ایک جماعت ادھر جو کہ جس کے ہاتھ میں نامہ اعمال ہے، اور دوسرا ادھر بائیں ہاتھ میں. تو داہنے والے جنتی، بائیں والے جہنمی، اور کچھ سامنے میں بھی ہوں گے. تو اس سامنے والے کون ہیں؟ والسابقون السابقون، کہا کہ جو پچھلے نہیں بلکہ اگلے سب سے پہلے لوگ ہیں جنہوں نے رسول کی بات کو سنا، پہلے لوگ، اور اس کے بعد اسی راستے پر چلے، کوئی غلط کام نہیں کیا. تو یہ اچھے لوگ وہ سابقون میں، اولون میں کہلائیں گے. یہ سابقون ہیں، اور یہی مقرب بندے ہوں گے. اولئک المقربون، یہ اللہ کے پسندیدہ بندے یہی لوگ ہوں گے. اب یہاں اور یہ لوگ کہا جائیں گے، یہ لوگ بھی جنت میں جائیں گے. تو جنت کی تو 2 کیٹیگری ہے. ایک کیٹیگری ہے جنت کی جو پہلے ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ جنت جو ہے ایک سونے کا ہوگا، ایک جنت جو ہے چاندی کا ہوگا. تو سونے کے جنت میں تو یہ جو سابقین لوگ سب کو پہلے والے لوگ ہیں اس میں. اب اس کو لے کے بحث چھڑ گئی کہ بھائی رسول اللہ کون لوگ آخر ہوگا. تو اس میں جو مفسرین ہیں اس میں اختلاف ہے، میں نے الگ الگ رائے رکھا ہے. اختلاف کیا ہے
ان کی رائے ہے، واللہ علم کون صحیح ہے وہ تو ہوگا۔ اب اس میں دیا ہے اعمال نامہ جس کے دائیں ہاتھ میں ہوگا تو اصحاب الیمین کہلائیں گے، اور یہ عرش کے دائیں جانب ہوں گے، یہ سب لوگ بھی جنتی ہیں۔ اور ایک جماعت وہ ہوگی جن کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، یہ اصحاب الشمال ہوں گے، اور ان کا مقام عرش کے بائیں جانب ہوگا، اور یہ سب لوگ جہنمی ہوں گے۔ اور تیسری جماعت جو بتایا کہ ایک اور ہوگی، یہ سابقین و مقربین کی جماعت ہوگی۔ اب یہ کون لوگ ہوں گے؟ اور ان لوگوں کو مقام عرش کے سامنے خصوصی امتیاز اور قرب کے مقام میں حال ہوگا۔ یہ سب سے اچھے میں جو رہیں گے، یہ جو عرش کے سامنے میں جو رہیں گے وہ لوگوں کا ہے۔ اب اسی میں کہ بھائی سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے اخیر میں آئے ہیں، اور سب سے پہلے کون آئے تھا؟ آدم علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کے بعد میں سلسلہ شروع ہے پیغمبروں کا، 1,24,000 کا تو نام دیا ہوا ہے، اب واللہ علم اور کتنے پیغمبر رہے ہوں گے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد کوئی دوسرا پیغمبر نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا۔ تو اسی لیے وہاں سے لے کے یہاں تک جو لوگ ہیں، یہ 3 کیٹیگری میں بٹنے والے جو لوگ ہیں، اس میں بحث ہو گئی ہے کہ جو اولین ہیں، پہلے والے لوگ ہیں، وہ اولین جو ہے سلۃ والسابقون سابقون فی جنت النعیم میں جائیں گے۔ سلۃ من الاولین مانے جنت میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ اولین میں سے زیادہ ہوں گے، اور وہ قلیل من الآخرین، اور جو اخیر میں ہے تو ان کی تعداد کیا ہوگی؟ ان کی تعداد کم ہوگی ان کے مطابق۔ اب بحث ہوا کہ کس پیغمبر کا آدمی، غور سے سنو اس کو نہیں تو بھاگ جاؤ، کس پیغمبر کا آدمی جو ہے سب جنت میں جائے گا زیادہ؟ اب سلہ مانے جماعت، بڑی جماعت کا کہتے ہیں، کس کا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جائے گا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر میں آئے ہیں، اور پہلے سب سے آئے ہیں آدم علیہ السلام۔ تب اس میں 3 طرح کے خیالات جو ہیں وہ ظاہر کیا ہے، رائے دیا ہے مفسرین نے۔ مفسر کہتے ہیں جو اس کا خلاصہ بیان کرے اس کو مفسرین کہتے ہیں۔ ہاں یہ ہے 3 طرح کا آدمی، یہ ہے اس میں خیال ہوا ہے کہ اولین آخرین میں سے کیا ہوں گے، تو ایک تو رائے ہے کہ اللہ کے آدم علیہ السلام لے کے اور عیسیٰ علیہ السلام تک، عیسیٰ علیہ السلام کے بعد رسول اللہ آئے ہیں، اور رسول اللہ کے بعد کوئی پیغمبر نہ آیا ہے نہ آئے گا، تو رسول اللہ کو الگ کر دیجیے تو اور اس میں عیسیٰ علیہ السلام تک آئیے۔ تو کہتے ہیں کہ ہر ایک پیغمبر، ایک خیال آیا کہ ہر ایک پیغمبر میں جو شروع میں پیغمبر آیا اور اس کے جو ماننے والے جو سچے لوگ تھے وہ لوگ تھے اولین۔ تو ایک نے کہا کہ سب پیغمبر میں اولین اور آخرین ہے، جو پہلے آئے اور جب تک وہ رہے تب تک لوگ اچھے طرح سے چلے اور ان کا وہ پردہ فرما گئے، تو ان کے بدلے وہ جو دوسرا پیغمبر بہت دن کے بعد آیا یا دیر کے آیا، تو کہا کہ بھائی اس کے بعد والے جو انہی کے زندگی کے بعد کے والے جو لوگ ہیں وہ کم عمل کرتے رہے، لوگوں کا حق نہیں پہنچاتے رہے، اللہ کی بات کو سچے طرح سے نہیں عمل کرتے رہے، تو اس میں بھی ہر ایک پیغمبر میں اولین ہے آخرین ہے، جو شروع میں آیا اور اچھا عمل کیا وہ آ جاؤ کیا، جو ہر ایک پیغمبر میں ہر ایک پیغمبر کا کیا ہوگا کہ اولین اور آخرین ہوگا۔ ایک آدمی ایک مفسر اس طرح کا خیال رکھا۔ دوسرے نے کہا کہ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے
جب تک حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین کو پھیلاتے رہے اور سب کچھ کرتے رہے، تو اس وقت میں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو لوگ تھے، ان کے صحابہ جو لوگ تھے، وہ اولین میں آئیں گے، اور جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ سب جنتی ہیں، عشر مبشرہ ہیں، اعلان کر دیا ہے، جو بدر کی لڑائی میں تھے، جنہوں نے شروع میں تکلیفیں سہی، وہ لوگ، ان لوگ کو ہجرت کرنے والے لوگ، کہا کہ یہ لوگ اولین میں سے ہوں گے، اور ان کے پردہ فرمانے کے بعد سے قیامت تک جو لوگ ہوگا، اس میں جنہوں نے اچھا کام کیا ہوگا وہ کچھ اولین میں سے آئیں گے، نہیں تو باقی سب آخرین میں رہیں گے، یہ کہا۔ تیسرا جو خیال آیا کہ اس کے بعد ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد سے قیامت تک آنے والے انسان جو لوگ سابقین کا مرتبہ پائیں گے، ان کی تعداد کم ہوگی۔ دوسری جماعت کا کہنا ہے کہ اولین و آخرین سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولین اور آخرین ہیں۔ اب وہ سب نہیں، پیغمبر کو پیچھے والے کو چھوڑ کے خالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اولین آخرین میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی دور کے لوگ اولین ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین پھیلایا، آپ سب لوگوں نے پہلے ہی جو ہے سو قبول کر لیا، ایسے لوگ جو لوگ تھے آج جو چلے، وہ سابقین میں سے اولین میں سے آئیں گے، اور بعد کا جو لوگ ہیں ان کے پردہ فرمانے کے بعد کا لوگ ہے، اس میں سے کچھ اولین میں رہے گا، اور باقی سب جو ہے اس میں آخرین جو ہو گئے، اس میں تعداد کم ہوگی، اس میں بہت زیادہ تعداد نہیں ہوگی۔ اور تیسری جماعت کہتی ہے کہ ہر نبی کی امت کے اولین اور آخرین مراد ہے۔ ہر نبی آیا تو شروع میں ان کی بات کو جو لوگ ماننے والے رہے وہ اولین کہلائے، بعد میں جو ماننے والے رہے وہ آخرین کرائے، اور ان کے چلے جانے کے بعد تو بربادے ہو گئے، بہت رستے پر نہیں چلے، تو وہ ان کی تعداد تو کم ہوگی جنت میں جانے والوں کی۔ یہی سب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے آ کے 1 سال کے بعد پھر دوسری آیت آئی ہے، جس میں یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بہت ان کو صدمہ ہوا کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں میں سے اولین کون ہے، آخرین کون ہے؟ اور ہوتا ہے کہ جب آدم علیہ السلام سے لیا جائے گا تو اولین تو وہی لوگ ہو گئے، تو وہی لوگوں کا ہو جائے گا، ہم لوگ اتنا جو کر رہے ہیں تو ہم لوگ میں بہت کم لوگ جنت میں جانے والا، آخری وہ درجہ والے میں جانے والا ہو جو فرسٹ کلاس فرسٹ والا ہے، مگر اس درجہ میں جانے والا ہوگا۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے جب آ گیا کہ جو شخص تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر خطاب نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا پچھلی امتوں میں سابقین زیادہ ہوں گے اور ہم میں کم ہوں گے؟ اس کے بعد سال بھر تک اگلی آیت نازل نہیں ہوئی۔ جب 1 سال کے بعد پھر آیت نازل ہوئی کہ سلۃ من الاولین و سلۃ من الآخرین، مانے آخرین میں سے بھی سلت مانے جماعت، بھاری جماعت جو ہے تو اولین کی بھی ہوگی اور بھاری جماعت اس کی بھی ہوگی۔ اے عمر سنو جو اللہ نے نازل فرمایا کہ اولین میں سے بھی سلت مانے یعنی بڑی جماعت ہوگی، اور آخرین میں سے بھی سلت یعنی بڑی جماعت آخرین میں سے بھی ہوگی جو بعد میں آنے والے لوگ ہیں۔ اور یاد رکھو کہ آدم علیہ السلام سے مجھ تک ایک سلہ ہے، مانے ایک جماعت تو آدم علیہ السلام سے لے کے اپنے تک۔ یہ ابن کثیر نے بیان فرمایا ہے کہ آدم علیہ السلام سے مجھ تک ایک سلہ ہے، مانے ایک جماعت ہے بڑی جماعت، اور میری امت دوسرا سلہ ہے، میری امت میں سے آدھا ادھر سے ہوگا جنت، وہ آدھا تو ہمارے ہی اس میں ہوگا۔ اور بھی بہت سی آتی ہے، یعنی یہ
یہ دیا گیا ہے سابقون اور اس میں کیا فرق ہوگا اس کا دیا گیا ہے۔ اس کے بعد وَثُلَّةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ عَلَىٰ سُرُرٍ مَوْضُونَةٍ۔ یہ لوگ جو ہیں وہ کیا کریں گے؟ تو پلکوں پر سونے کے تاروں سے بنے ہوئے جو تخت ہے اس پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے آمنے سامنے، یہ جنتی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو جنت میں جائیں گے۔ یطوف علیہم ولدان مخلدون، اور جو نوخیز لڑکے ہیں 14-15 سال 16-17 سال، ایسے لڑکے نہایت خوبصورت اور سب ایک جیسا اور ہمیشہ رہنے والا، وہ نہ بوڑھا ہوگا نہ بچہ ہوگا، ویسا ایسے لڑکے کو کہتے ہیں غرمان۔ وہ کیا کرتے ہوں گے؟ وہ ان لوگوں کے جو جنتی لوگ ہیں ان کے درمیان گھومتے رہیں گے، اور باکواب، ہاتھ میں پیالے لیے ہوئے، وہ اباریک آفتابے اس سے بڑا، وکاس من معین، شراب طہور سے چھلکتے جام لیے ہوئے، وہ سب جائیں گے وہاں، ان کو دیا جائے گا۔ لا يصدعون عنها ولا ينزفون۔ تو اب یہ جو وہاں کے شراب طہورہ کہلاتا ہے، شراب پاک شراب، اس کو پینے سے نہ سر میں درد ہوگا، لا يصدعون عنها، اور نہ وہ مدہوش ہوں گے، نہ دیوانگی آئے گی، نہ برا خیال آئے گا، نہ بدمست ہوں گے، یہ سب نہیں ہوگا۔ اس طرح کے شراب وہاں ملے گی۔ وَفَاكِهَةٌ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ، اور میوے بھی پیش کریں گے جو جنتی پسند کریں گے۔ وہ میوہ جو ہے اب طرح طرح کا میوہ ہوگا، اس کی گنتی نہیں ہے، بہت سا انار آیا، یہ سب کا، ہر طرح کا میوہ وہاں ملے گا۔ جس کو سوچے گا کہ ہم کو یہ میوہ ملے تو وہ میوہ آ جائے گا۔ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت بھی، جس پرندے کا گوشت چاہے گا وہ پرندے کا گوشت اس کو سامنے آ جائے گا، وہ کہ اب چڑیا اڑ رہی ہے اور اوپر سے دیکھا اور اس کے دل میں خیال آیا کہ اس کا کباب کھاتے بھون کے، تو وہاں سے ترنت بھنا ہوا کباب آ جائے گا، سامنے آ جائے گا۔ کہیں پھل ہے دور میں ہے تو پھل لانے میں دقت ہے تو ارادہ کرے گا، ترنت سامنے اس کے منہ کے پاس آ جائے گا، ہاتھ میں سے لے لے گا۔ جانا انہوں نے بیٹھے ہیں، آپ وہاں بیٹھے ہیں، کہیے کہ اللہ ہم کو جو پھل چاہیے، اس پھل کا ہوا، وہ پھل اپنے سے منہ کے پاس آ جائے گا، اپنا لے کے کھا لیجیے، وہ پھر ہٹ جائے گا۔ وَحُورٌ عِین، اور خوبصورت حوریں ہوں گے وہاں، بڑے بڑے آنکھوں والی، کیسے؟ کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، مانے موتیوں کے مانند، جیسے چھپا کے سیپ میں موتی کو رکھا جاتا ہے وہ چھپا کے رہتا ہے، ویسے چھپے ہوئے جیسے خوبصورت آنکھوں والی ہوں۔ یہ کیا ہوگا؟ کیوں ہوگا یہ سب؟ یہ سب ہوگا کہ آپ نے جزاءً بما کانوا یعملون، کہا کہ یہ اجر ہے ان نیکیوں کا جو آپ نے دنیا میں کیا ہے، عمل کیا ہے اچھا کم، اس اچھے عمل کا بدلہ یہ جنت ہے، اور جنت میں یہ سب سہولت ملے گی۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز جو خواہش ہو اور نہیں ہو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد کہا ہے لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما، نہ سنیں گے وہاں کسی طرح کی کوئی جھگڑا، لڑائی، گالی گلوچ، گندی بات، حسد، جلن، یہ سب کچھ ہوگا ہی نہیں۔ کسی کے طرف نفرت بھی نہیں ہوگی، نفرت نام کی جو چیزیں نہیں ہوگی وہاں، اور نہ حسد ہوگی، نہ جلن ہوگا، نہ برا خیال آئے گا، اور کوئی گندی بات نہیں کوئی بولے گا، نہ گالی گلوچ ہوگا، کچھ نہیں، نہ گناہ کی کوئی بات، ولا تاثیمن، نہ گناہ کی کوئی بات ہوگی۔ یہ ہے جنت وہاں، نہ چغلی کرے گا کوئی کسی کا، نہ ایک ٹھو پیچھے
पीछे बुराई करेगा, ये सब चीज़ होगी ही नहीं, सब अच्छाई गई। इल्ला क़ीलन सलामन सलामा, हर तरफ से सलाम ही सलाम की सलामती की आवाज़ आएगी, अस्सलाम वालेकुम। ये तो हो गया जो साबकून के लोग थे, जो अव्वलीन में थे, वो उन लोगों के लिए हुआ। आगे है मा व असहाबुल यमीन, माने दाहिने हाथ की तरफ जो रहने वाले थे, वो तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट की कैटेगरीज का वो होगा। इसमें भी वही सत होगा, लेकिन चांदी का होगा ये। मा असहाबुल यमीन, क्या आसान होगी जो इस तरफ वाले हैं, जिनको दाहिने हाथ में नाम है अमाल मिला है, वो भी जन्नती हैं, लेकिन अव्वलीन से दर्जा कम है, वो अल्लाह के बहुत मुकर्रब बनते हैं। उसमें अंबिया होंगे, सोलहा होंगे, बुजुर्गान दीन होंगे, शहीद होंगे, उन लोग का वो लोग जाएंगे, असाब होंगे। तो कहा ये लोग जो है ये भी जन्नत में रहेगा, तो इनके भी शान है, चांदी का होगा ये सब। फी सिदर मखरूदिन, कि वहाँ बैर मिलता है ना, वो बैर जो है उसमें कांटा लगा हुआ नहीं रहेगा, अब बहुत मीठा बहुत शानदार ऐसा बैर वहाँ मिलेगा, यहाँ वाला दुनिया के जैसा नहीं, वैसा बैर मिलेगा। और केले के गुच्छे का गुच्छा, तल है मंजूदी, माने केले का गुच्छा वहाँ भी, अभी नहीं कि यहाँ भी केला मिलता है, इससे कई गुना ज़्यादा, लाखों करोड़ों सोच ही नहीं सकता, उसका मज़ा भी अलग, सब चीज़ें। और क्या दिया है, वो ज़िल्ल ममदूद, और लंबे लंबे साए में होंगे, माने हर तरफ धूप धाप ये इस तरह की कोई नहीं होगा, गर्मी तर्मी नहीं लगेगी। वो माइन मस्कूब, और पानी का झरना सब होगा बहुत सा, एकदम ऐसा माहौल होगा। वो फाकिहतिन कसीरा, और फल की तो बहुतायत होगी, जिस तरह का फल आप चाहें जन्नत में, किसी चीज की कमी नहीं होगी। वला मक़तूअतिन वला ममनूआ, और ये कभी खत्म नहीं होगा, और है खा रहे हैं आप तक, कोई रोकने वाला भी नहीं होगा, हो गया बहुत हुआ अब छोड़िए, तो भी नहीं, मना करने वाला भी कोई नहीं, ये हैसियत है। वो फुरूशिन मरफूआ, और बिस्तर बिछे होंगे, सोने के तारों से जगड़ गए होंगे, ऊंचे ऊंचे पलंगों पर होंगे, वो सोच ही नहीं सकता जो दुनिया में उस तरह का बिस्तर मिले, वैसा होगा। अब यहाँ है इन्ना अंशा नहुन्ना इंशा, हमने पैदा किया उनकी बीवियों को हैरत अंगेज तरीके से। अब यहाँ है फजअलनहुन्ना अबकारा, अबकारा कहते हैं कुमारियाँ बनाया। अब जो भी यहाँ और है, एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, हजरत यहाँ जन्नत की बीवियों का जिक्र हो रहा है, यानी वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनकी खिलकत बिल्कुल बदली हुई होगी, और वहाँ जैसे कोई भी आदमी है यहाँ किसी शक्ल का, वहाँ जाएगा तो कोई बूढ़ा नहीं रहेगा, सबकी उम्र जो है वो 20-22 और उससे भी कम की हो जाएगी, वैसी होगी। इतनी खूबसूरत होगी कि हूर भी मात हो जाएगी उसे सबको। अब बाकड़ा होगी, मतलब कि किसकी शादी उदी नहीं होगी, एकदम कुंवारी होगी। ये अल्लाह ताला ख़ास तौर से ये जन्नती औरतें हैं उनको देगा। सब जन्नती औरतें, जितनी भी जन्नती औरतें हैं, चाहे जिस कैटेगरीज में भी रहे, बूढ़ा नहीं कोई रहेगा। इसमें एक वाक़या दिया हुआ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत उम्मे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि ऐ उम्मे सलमा, अगरचे वफ़ात के वक्त वो बिल्कुल बूढ़ी थी, उनके बाल सफ़ेद थे, उनकी बीनाई कमज़ोर थी, आंखें मैली कुचली रहती थीं, लेकिन जब वो जन्नत में दाखिल होंगी तो सारी हम उम्र होंगी। उनकी दो सिफत बयान किया है कि यानी वो औरत जो नाज़ो
ادا اور خوش گفتاری سے اپنی محبت کا اظہار اپنے خاوند سے کرے. یہ اس کی ایک عورت کی یہ صفت ہے. اور نسوانیت کی ساری خوبیاں سمٹ آئے گی. حسین و جمیل ہوگی، ناز و ادا والی ہوگی، خوش گفتار ہوگی، بولنے میں ہسمکھ ہوگی، اور ہسبینڈ کو چاہنے والی، دل سے مانے خاوند کو چاہنے ہوگی، اپنی چاہت کو چھپانے والی نہ ہوگی بلکہ لحاظ کرنے والی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی ہے. ام سلمہ سے مراد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت آئی تو اس میں وہ بھی دیا ہوا ہے. اس بوڑھی عورت کو کہہ دیا کہ تم تو جنت میں نہیں جاؤ گی. تب وہ رونے لگی، بہت پریشان ہوئے. پوچھا کہ بھائی کون ہے؟ کہیں کہ ہماری خالہ. تب انہوں نے کہا کہ جنت میں بوڑھا کوئی نہیں رہے گا، اس لیے ہم نے کہا تم وہاں جاؤ گے تو جوان ہو جاؤ گے، اچھا عمل کرو، اچھے عمل کرو. تو اس میں حور کا بھی ذکر ہے اور بیوی کا بھی ذکر ہے. تو بیوی کا درجہ حور سے زیادہ ہے. چونکہ اللہ کے رسول سے پوچھا کہ یہ کیسے ہوگا، تو کہا کہ بیوی جو نماز پڑھتی ہے، عبادت کرتی ہے اللہ کے، روزہ رکھا، حج کیا، زکات دیا، یہ سب اچھا کام کیا. اب حور نے نہیں کیا، اسی لیے حور سے زیادہ درجہ وہ بیویوں کا ہوگا. اور عمر کیا ہوگی؟ کوئی 20 سال، کہیں 22 سال لکھا، سب کا عمر ویسی ہو جائے، کوئی بوڑھا ہوگا ہی نہیں. اور طاقت بھی اللہ تعالیٰ بے حساب دے دے گا. ہر طرح کی چیز ہے، نہ پیشاب کرے گا، نہ پیخانہ کرے گا، نہ گندگی ہوگی کچھ، کھانا پچانے کے لیے بھی کچھ نہیں. کھانا کھایا، آپ پسینہ نکل گیا، پچ جائے گا، کچھ نہیں. کوئی دوائی کھانے کی ضرورت نہیں، کوئی بیماری نہیں، کسی طرح کا سر درد نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ ہے جنت. تو یہ تو ہوا کہ اصحاب الیمین کا تذکرہ تھا. اب اسی میں وہ آیت اتری ہے کہ سلتم من الاولین و سلتم من الآخرین. یہ جو بڑی جماعت ہوگی وہ اگلوں میں بھی ہوگی اور بعد میں آنے والوں میں بھی ہوگی. اب اس میں الگ الگ لوگوں نے لکھا ہے کہ انبیاء بھی ہیں اور رسول بھی ہیں، اور وہ سب تو پہلے کیٹیگریز میں گئے. اصحاب ہیں وہ گئے، اور دوسرے درجے میں آئے وہ لوگ جو نے دین کے راستے پر اچھا کام کیا، سب کیا، ان کو بھی ملے گا جنت، اور جنت میں یہ لوگ رہے گا. تو کوئی بھی عورت ہو، مرد ہو، جو بھی ہے، وہ میں ایک بڑی خوبی ہوگی کہ کوئی وہاں بوڑھے نہیں رہے گا. جنت میں کوئی بوڑھا نہیں ہوگا. جنت میں سب جوان ہوں گے، خوبصورت ہوں گے. نہایت لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ نہایت خوبصورت ہوں گے. تو یہ ہو گیا. اس کے بعد میں یہ آیت ختم ہو گئی. اب ہم لوگ کو دعا کرنی ہے، پھر موضوع ہوگی. سلتم من الاولین سلتم من الآخرین، یہی ختم ہو گیا. یہ چلو درود شریف سب لوگ پڑھو. کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو پوچھو جنت کے بارے میں، تو ہم بتا دیں گے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ، ہم لوگوں نے جو قرآن مجید کی تلاوت کی ہے، اپنے فضل و کرم سے اس میں جو بھی خرابی رہی ہو اس کو معاف کر دیجیے اور اسے قبول کر لیجیے. اور اس کا جو ثواب ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، ان کی آل کو، ان کے ازواج کو، ان کے اصحاب کو، ائمہ صلحاء، بزرگان دین، جتنے مومن مومنات ہیں یہاں مجلس میں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو، ان سب لوگوں کے خانوادے میں، ان کے خانوادے، ان کے خاندان، جتنے رشتہ دار ہیں، جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، سب کو اس کا ثواب پہنچے. اے اللہ، اپنے فضل و کرم سے صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق فرمائیے. یا اللہ، جنت کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا، اے اللہ آپ جو ہے
ہم لوگوں کو جنت عطا کیجیے۔ اے اللہ برائی کا راستہ چھوڑ کے اچھائی کے راستے پر چلنے کے لیے دیجیے، صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کیجیے۔ رب اغفر وارحم، اے اللہ ہمارے اپنے رحمت کے سائے میں لے لیجیے۔ اے اللہ تو خیر الراحمین، تیرے سے زیادہ رحمت والا کوئی نہیں۔ اے اللہ دنیا تو چند روزہ ہے اور آخرت ہمیشہ رہنے والی چیز ہے۔ اے اللہ دنیا کو بھی اچھا بنا دیجیے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ دنیا میں بھی بھلائی دیجیے اور آخرت میں بھی بھلائی دیجیے۔ عذاب قبر ہے، عذاب حشر ہے، عذاب نار ہے، جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ اے اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، اپنا رحمت کے سائے میں لے لیجیے۔ جھوٹ، بے ایمانی، رغبات، بری چیزیں، جس سے گناہ کی جتنی بھی باتیں ہیں، سیئات، سب سے بچا لیجیے اور حسنات کی طرف توفیق دیجیے کہ ہمیشہ اچھا کام کریں، کسی کے بارے میں بھی برا نہ سوچیں، کسی کو چغلی، برائی کے جتنے ہر طرح کے سیئات سے بچا لیجیے، آپ ہی بچانے والے ہیں، اور صحیح راستہ دکھائیے تاکہ آپ کی جو جنت ہے وہ جنت ملے۔ اے اللہ بال بچے جتنے لوگ ہیں سب کو علم دیجیے، صحت کلی دیجیے، جو پڑھ رہے ہیں اے اللہ سب کو فرسٹ کلاس پاس کر، محنت کرنے والا، پڑھائی کر، تو انصاف کرنے والا ہے، تو جو محنت نہیں کرے گا تو پھر نکلے گا کیسے؟ تو محنت کرنے کی توفیق دیجیے تاکہ خوب محنت سے پڑھیں، اور ان کو اپنا فضل بھی دیجیے، تو جس کو چاہے دے سکتا ہے، تو ان لوگوں کو دنیا میں بھی کامیابی دیجیے اور آخرت میں بھی کامیابی دیجیے اور جنت الفردوس میں بھی۔ اے اللہ حرام کھانے سے بچا لیجیے، حرام لقمہ کھانے سے کوئی بھی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور حلال روزی عطا کیجیے۔ اے اللہ حلال روزی عطا کیجیے، اور جھوٹ بولنے سے بھی بچا لیجیے، ہمیشہ سچ بولے، غیبت کرنے سے بچا لیجیے۔ اے اللہ جھوٹ کو برائیوں کی ماں کہتے ہیں، اللہ جھوٹ بولنے سے بچا لیجیے۔ اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ حق لا الہ الا